بدترین ہیں چغل خور۔ اب آپ دیکھیں، اور فرمایا دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں، چغل خور دوستوں کے اندر جدائی ڈالتے ہیں۔ پھر دوسری حدیث پاک میں فرمایا ہے، آقا نعمت دریائے رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کیا چیز ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم اس کا بہتر علم تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ چغل خوری کیا چیز ہے۔ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہے جو اسے بری لگے۔ کسی نے عرض کیا اگر میرے بھائی میں یہ برائی موجود ہو تو کیا اس کو بھی غیبت کہا جائے گا؟ فرمایا جو کچھ تم کہتے ہو اگر اس میں موجود ہو جب بھی تو غیبت ہے۔ جی ہاں، اگر کہنی ہے تو سامنے کہو نا، اسے نہیں کہنی ہے، اس کی اصلاح کرو، اس سے بتاؤ، راہ راستے پہ لاؤ، نیکی کی دعوت دو، برائی سے بچاؤ، تو سامنے کرو۔ یہ نہیں کہ اب یہاں تو سنی، یہاں تو سن لی اور باہر جا کے اور غیبت کر دی، تو یہ سب سے بڑی غیبت ہے۔ فرمایا گیا اللہ کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اگر تم ایسی بات کہو جو اس میں موجود نہ ہو تو یہ بہتان ہے، یہ الزام ہے، تو تمہارے اندر نہیں ہے وہ بات اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہتان ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول نے حدیث پاک میں فرمایا ہے، عن ابی سعید وجابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الغیبۃ اشد من الزنا قالوا یا رسول اللہ وکیف الغیبۃ اشد من الزنا قال ان الرجل لا يرمي فيتوب فيغفر الله له وان صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفرها له صاحب۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک میں صفحہ نمبر 415 میں لکھا کہ حضرت ابو سعید اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اور میرے آقا نے فرمایا کہ غیبت زنا سے بدتر ہے۔ غیبت، اب چغل خوری کو چغل خوری مانتے نہیں، چغل خوری نہیں مانتے، اپنی تعریف سمجھے، لیکن زنا کر لے وہ اتنا برا نہیں ہے جتنا برا زنا سے زیادہ یہ چغل خوری ہے، اور اس میں ہی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، لوگوں میں جو باتیں پھیلتی ہیں، برائیاں، معاشرے میں خرابی ہوتی ہے، وہ اسی سے چغل خوری سے ہوتی ہے۔ اب آقا رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ زنا سے زیادہ بدتر عمل جو ہے وہ برا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ بدتر چغل خوری ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ غیبت زنا سے بدتر کیوں ہے؟ فرمایا آدمی زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، سبحان اللہ، زنا کر لیتا ہے توبہ کر لیتا ہے، پھر آقا رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے معاف فرما دیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ غیبت مثال کے طور میں نے گناہ کر لیا، میں اپنے اوپر کہہ رہا ہوں میں نے گناہ کر لیا تو میں توبہ کر لوں گا، میری توبہ کو میرا رب معاف فرما دے گا، لیکن غیبت کو نہیں معاف کرے گا، چغل خوری کو معاف نہیں فرماتا، کیونکہ اللہ زنا کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے جب وہ توبہ کرتا ہے، لیکن چغل خوری کو ہرگز معاف نہیں فرماتا۔ اب اگلی حدیث سنتے ہیں ہم، اور فرمایا جب تک کہ اس کو وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی گئی ہے، سبحان اللہ، وہ اس سے جا کر معافی مانگے میں نے تمہاری غیبت کی ہے تو پھر وہ بھی معاف کر دیتا، سامنے والا جس کی برائی کی ہے وہ، تو پھر اللہ بھی میرا کریم رب ہے وہ بھی معاف فرما ہے نا۔ پھر اگلی حدیث پاک اب ہم سنتے ہیں کہ فرمایا گیا قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اترعون عن ذکر فاجری متی یعرف الناس اذکروا الفاجر بما فیہ یحذرہ الناس۔ سنن بہقی شریف کی حدیث پاک میں فرمایا گیا صفحہ نمبر 354 میں ہے کہ صحابی رسول اس حدیث کو یوں نقل کرتے ہیں اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم لوگ
فاجر کو برا کہنے سے پرہیز کرتے ہو، آخر اسے لوگ کیوں پر پہچانیں گے؟ فاجر کی برائیاں بیان کیا کرو تاکہ لوگ اس سے بچیں۔ جو فاسق و فاجر ہو، جیسے داڑھی مونڈا ہے، سمجھ کے سنتیں چھوڑتا ہے، کہ اس کے اندر یار یہ داڑھی منڈاتا ہے، سنتیں چھوڑتا ہے، تو یہ فاجر ہیں ایسے لوگ۔ تو ان لوگوں کی برائیاں کرے کرو، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے فسق سے اور فجور سے باز آ جائیں اور اس کی گمراہی سے بچ جائیں۔ سمجھ گئے آپ؟ ہاں۔ اور فرمایا گیا پھر اسے پہچان کیسے ہوگی؟ تو اسے جب بتاؤ گے تبھی اس کی پہچان۔ فاسق مولن بد مذہب کی برائی بیان کرنا جائز ہے۔ فاسق مولن سنتوں کا مرتکب ہونا، داڑھی کو کٹانے والا، ایسے یہ فاسق مولن اور بد مذہب ہیں، ان کی برائی کرنا جائز ہے، بلکہ اگر لوگوں اس کے شر سے بچنا مقصود ہو تو ثواب ملنے کی امید ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اگلی حدیث بحر شریعت حصہ نمبر میں فرمایا گیا ہے 16 میں اور صفحہ نمبر 191 میں لکھا ہے، ابن مختار کی حدیث ہے، جو شخص اعلانیہ برا کام کرتا ہو اور اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ اسے کیا کہیں گے، تو اس شخص کی اس بری حرکت کا بیان کرنا بھی بتا۔ لوگ گناہ کرتے ہو، اعلانیہ شراب پیتا ہو، چوری کرتا ہو، سمجھ گئے، جوا کھیلتا ہو، سٹا لگاتا ہو، تو اس کی اعلانیہ برائی کرے تو گناہ نہیں، یہ گناہ نہیں۔ سمجھ رہے نہیں میری بات؟ ہاں۔ تو اب آگے حدیث کی باتیں سنتے ہیں، پھر اگلی بات، بیان کرنا گناہ نہیں، مگر